اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو اینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے، بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں، شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے۔ دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ، اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں، لیکن جب حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے۔ اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی، بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام، تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے۔ ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے، کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے میرے ریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ۔ تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسا ہی پسند ہے۔ نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے، تو بس اللہ کا ہے نظام ہے، نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال، یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو بال کٹا دو۔ اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں، عمرہ کیا آپ نے؟ ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو 6 عمریں اور ہو سکتی ہیں، اتنے بڑے بال ہیں۔ تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرینڈ کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے، لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ۔ بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے۔ اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے، مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانا تو مل جائے گا نا۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا۔ ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا۔ میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے، 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے، 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی، خدا کے غضب کو مت دعوت ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاد ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاد ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاد ہیں، اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں۔ پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں، نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ خود صاحب علم تھے۔ اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا، تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے۔ اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں، لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں۔ جب بھی کوئی آتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں، وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار۔ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے، تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک، کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے، جائے تمیز سے ملاقات کرے، سلام دعا کرے، اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے، اور پتلی گلی سے آ جائے۔ جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیوں کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ، چلو آگے میرے بھائی۔ جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ جس غیر مسلموں کو دعوت دینا، کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا، اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا۔ لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے۔ پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے۔ علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے، اپنا اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے۔ قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ۔ تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور ہر وقت جا کے طنز کرنا، طعنے کرنا، یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں۔ چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے۔ باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم، بین الاقوامی معاہدہ ہے، اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا۔ کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں، لونڈی ہوں، نہیں ہو سکتا یہ۔ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے۔ وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی،
اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندھی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندھی بناؤ. تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہے؟ جب آپ بہترین اخلاق پر قائم ہیں تو ان لوگوں کو فالو نہ کریں جو بدترین اخلاق پر قائم ہیں. تو بدترین اخلاق والوں کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ بدترین اخلاق والے کون ہوتے ہیں, جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, ایسے لوگوں کی اتباع مت کریں جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. بہت زیادہ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو عام طور پر ایک جھوٹی قسم بھی اٹھاتا ہے تو وہ پھر ایک نہیں, وہ بلکہ بار بار اٹھاتا ہے. کیونکہ ایک قسم بھی اس لیے اٹھائی تھی کہ اللہ کا خوف نہیں تھا. جب خوف نہیں ہے تو پھر ایک کیوں, پھر تو مسلسل. جیسے جو چوری کرتا ہے نا, جو 5 روپے چوری کرتا ہے 5 کروڑ بھی وہی کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو 5 روپے چوری کرتا وہ 5 کروڑ نہ کرتا ہو. وہ 5 روپے اس لیے کیے اس نے کہ 5 کروڑ تک اس کی رسائی نہیں تھی. اگر 5 کروڑ تک رسائی ہوتی تو وہ 5 کروڑ چوری کرتا. ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں, کیا انہوں نے 5 روپے چوری کیے ہیں بھائی؟ 5 ارب کیے نا, 5 کروڑ 5 ارب 20 ارب 10 ارب, ان کے لیے کھیل ہے, یہ بچوں کا کھیل ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, کیونکہ جو قسمیں اٹھاتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہی اٹھاتے ہیں. تو علامت جو ہے نا, علامت ایسی ہونی چاہیے جو بالکل واضح ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ہمیں ایسی علامتیں بیان کرتا ہے کہ جن کو فالو کرنا ہے ان کو بھی پہلی نظر میں پتہ چل جائے, جن کو نہیں کرنا وہ بھی پہلی نظر میں پہچانے جائیں, تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے. آپ کسی کی علامت بیان کرو کہ بیٹا تم فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ, تو اس علامت کا ایک بندہ ملے گا, اسے یہ پیسے پکڑا کے آ جانا, بڑی بھاری رقم میں, کہیں دائیں بائیں الٹے سیدھے آدمی کو نہیں پکڑا دینا. اب علامتیں آپ نے اتنی پیچیدہ بتائیں کہ وہ بچہ ٹینشن میں آ گیا. ابو نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں, پتہ نہیں اس بندے کو دیے کہ نہیں دیے. مثلاً علامت یہ بتائی کہ دیکھو اس کے سر پہ گھنے بال نہیں ہوں گے, کہیں کہیں سے گنجا ہوگا. یہ بڑی مشکل علامت ہے. ٹوپی اتروا کے دیکھ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ گھنے کہلاتے ہیں یا یہ ہلکے کہلاتے ہیں, کنفیوز ہو جائے گا نا. یہ علامت یہ بیان کی جائے کہ بالکل کیا ہوگا. اگر ایسی ٹرینڈ ہے کہ ایک بال بھی نہیں ہے تو پھر علامت ہوگی کہ بیٹا بالکل چمکتا ہوا چاند, اور فلاں کلر کے کپڑے. پہلے یہ بتائے گا کہ پینٹ شرٹ میں ہے یا شلوار قمیض میں, یہ فوراً پتہ چلتا ہے. شلوار قمیض والے بھی بہت سارے گنجے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو شلوار قمیض کا کلر بتائے گا, ایج بتائے گا, بھائی دیکھو بچہ نہیں ہے اتنی عمر کا ہوگا. تو ایسی واضح کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے. یہ سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب برے لوگوں کی علامتیں بیان کرتے ہیں نا کہ ان کو فالو نہیں کرنا, تو کھل کے بالکل واضح. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں. تو وہ پہچاننا مشکل ہے کہ کبھی کبھار کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا. تو جو ایک تو جھوٹ اصل میں کیریکٹر جو ہے نا, انسان کا جو کیریکٹر ہے اس کا یاد رکھو 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے, جھوٹ سے اور مالی معاملات میں لین دین سے. اس سے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے. بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں, اللہ کرے کسی طرح اتر جائے میرے بھی اور آپ کے بھی دماغ میں. جو میں کہتا ہوں مجھے تو خود بھی ضرورت ہے نا اس کی. دیندار لوگوں میں اس چیز کو زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا, ان 2 چیزوں کو. ان کی میں دلیل بھی قرآن سے دوں گا, قرآن و حدیث سے, کہ اللہ کی نظر میں کیریکٹر جو ہے نا اس کا پتہ پہلے 2 چیزوں سے چلتا ہے, باقی چیزیں بعد میں.
پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں. اپنی عبادت دکھا کے لوگوں کو آپ فالو نہیں کروا سکتے. نہ وہ بات کی چیز ہے. عبادت تو غیر مسلم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک مالی لین دین میں کھڑا ہو، دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ مالی لین دین میں کھڑا، دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو. یہ دو چیزیں قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت. حدیث میں عملی حدیث اور قولی حدیث، جس کو فعلی حدیث. حدیث کی دو قسمیں ہیں نا، ایک تو یہ نبی نے کچھ کہا وہ حدیث بن گیا، ایک یہ کہ نبی نے کچھ کیا تو وہ بھی کیا بن گیا؟ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. مشہور واقعہ ہے نا، پہلی دفعہ جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ لوگوں میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مان لو گے؟ ضرور. کیوں مان لو گے بھائی؟ تو کیا یہ دلیل دی کہ اس لیے مانو گے کہ میں غار حرا میں نے کئی سال عبادت کی ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ دلیل دی؟ غار حرا میں کئی سال میں نے عبادت کی اور میں ایک شریف آدمی ہوں، ہے بھائی؟ غار حرا میں عبادت کرتا رہا ہوں. نہ نہ نہ، عبادت کا حوالہ نہ نماز کا، حالانکہ آپ نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے، جو بھی اللہ نے طریقہ سکھایا ہوگا آپ کو. بہت کثرت سے غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. دنیا پرستی آپ میں پہلے بھی نہیں تھی، تبھی تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کی آپ نے. اگر دنیا پرستی ہوتی